میرے ایک دوست ہیں انس، میں نے انہیں ایک دو بار کہا کہ میں بھی یہ انٹرویوز کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یوٹیوب چینل کے ساتھ منسلک تھے، تو انہوں نے کہا میں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ آپ 8 یا 9 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے، انہوں نے کہا آپ آ جائیے گا. میں نے پوچھا میں کیا کروں گا، انہوں نے کہا آپ آ کے بس جو میں کہوں گا کر دیجیے گا. ہم نے وہاں پہ انٹرویوز کیے تو وہ انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہو گیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باقاعدہ طور پہ میرے ساتھ جاب کریں، اور اس طرح کر کے یہ سفر کا آغاز ہوا. اور ویڈیو کسی طرح سے ادارے میں پہنچی، وہاں سے کال آئی کہ بیٹا آپ آئیں اور انٹرویو دیں. جب میں نیو کا مائک پکڑا، مجھے بڑا اچھا کنٹینٹ کروایا، اس پہ ویوز آئے. پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو سیریس نوعیت کا کنٹینٹ کر رہا ہے. آپ کو اگر ابھی لگ رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی ادارہ نہیں مل رہا، آپ اپنا شروع کریں، آپ کریں، لوگوں سے جا کے بات چیت کرنا شروع کر دیں، مہنگائی پہ بات چیت شروع کر دیں. یہ فوری طور پہ تو نہیں آپ کو لگے گا کہ رسپانس آ رہا ہے، لیکن ایک دن جب رسپانس آئے گا تو بڑا اچھا آئے گا، لوگ آپ کو سیریس وے میں دیکھیں گے. السلام علیکم جی، امیدنوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم اکرام. جی ناظرین، سوشل میڈیا کا دور ہے اور یوٹیوب کی جنگ میں ہر کوئی بھاگ رہا ہے، اور اس بھاگ دوڑ میں صرف 1500 روپے کا مائک اور اس کے علاوہ موبائل استعمال کر کے ویڈیوز بنانا، کانٹینٹ بنانا اور ویوز کے چکر میں عجیب طرح کا کانٹینٹ لوگوں کو دکھانا، یہ ایک جنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر. میرے ساتھ موجود ہیں علی حمزہ، جنہوں نے سوشل میڈیا سے اپنی زندگی کا آغاز کیا. آج یہ مین سکرین میڈیا پہ پروگرام کر رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مین سکرین میڈیا سوشل میڈیا کو تھڈے مار کر باہر نکال دیتا ہے. ان کی کامیابی کی بات جو ہے وہ انہی سے جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے مین سکرین میڈیا تک کا سفر جو ہے کس کانٹینٹ کی بیس پر چلتا ہے، اور کیا 1500 روپے کا مائک آپ کو سپورٹ کر پاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. کچھ عرصہ پہلے آپ کو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھا کرتے تھے، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے اسٹوڈنٹ تھا اور کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے، اور والد صاحب کی شاپ ہے اس پہ، یعنی کہ والد صاحب کے ساتھ. کس چیز کی شاپ ہے؟ گروسری اسٹور. یہ نہیں ہوتا کہ دکان جہاں سے کریانے کی دکان. تو میں والد صاحب کے ساتھ وہیں پہ ہاتھ بٹاتا تھا، کیونکہ پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا. اور پھر اللہ نے خاص کرم کیا اور میں پھر اس فیلڈ کی طرف کیسے آئے؟ میرے ایک دوست ہیں انس، انہوں نے میں نے انہیں ایک دو بار کہا کہ میں بھی یہ انٹرویوز کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک یوٹیوب چینل کے ساتھ منسلک تھے، تو انہوں نے کہا میں بتاؤں گا. تو پھر انہوں نے کوئی چینل شروع کیا، تو عورت مارچ تھا میرا خیال ہے، اور میرا پہلا ویڈیو عورت مارچ کا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ 8 یا 9 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے، انہوں نے کہا آپ آ جائیے گا. میں نے پوچھا میں کیا کروں گا، انہوں نے کہا آپ آ کے بس جو میں کہوں گا کر دیجیے گا. ہم نے وہاں پہ انٹرویوز کیے تو وہ انٹرویو بہت زیادہ وائرل ہو گیا. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ باقاعدہ طور پہ میرے ساتھ جاب کریں، اور اس طرح کر کے یہ سفر کا آغاز ہوا. اور پھر الحمدللہ اللہ نے بڑا خاص کرم کیا. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے 1500 روپے کا مائک خریدا؟ اچھا، میں بتا رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جاب کر رہا تھا، تو میرا خیال ہے انہوں نے وہ مائک خریدا تھا، اور ہاں انہوں نے وہ مائک خرید کے مجھے دیا تھا. دیکھیں، مائک یا کوئی بھی اکوپمنٹ جو ہے نا، وہ معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ کس نے پکڑا ہوا ہے. بہت سے لوگ اس کو پکڑ کے انڈیا کے حق میں پاکستان میں کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کو پکڑ کے بےہودہ اور واہیات کنٹینٹ بنا رہے ہیں. اب وہ 1500 کا مائک ہو، 15,000 کا ہو یا 15 لاکھ کا ہو، تو میرا خیال ہے کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ کس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. آپ اس مائک کو ایک ویپن بھی بنا سکتے ہیں، ہتھیار بنا سکتے ہیں، اس سے کسی کا مالی نقصان کر سکتے ہیں، کسی کا جانی نقصان کرتے ہیں، لیکن اسی سے آپ کسی مظلوم کی آواز بھی بن سکتے ہیں. آپ کچھ ایسے سوالات کر سکتے ہیں جس سے کوئی مظلوم کا جو ہے بھلا ہو جائے، آپ ظالم کا گریبان پکڑیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ مائک کس کے ہاتھ میں، نہ کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنے. اچھا علی حمزہ، ہم بات یہ کریں گے کانٹینٹ تو آپ نے بتایا کہ کریٹ کرنا پڑتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. آپ نے اچھا کریٹ کیا، بٹ کیا آپ یوٹیوب پر آنے سے پہلے، ایک صحافی بننے سے پہلے صحافت پڑھ کے آئے تھے؟ میرا اصل میں ماسٹر تھا بزنس ایڈمنسٹریشن میں نے MBA کیا ہوا تھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ اس طرح سے، مطلب کہ میں فلم اینڈ ٹی وی سے کنیکٹڈ تھا، مجھے لکھنے کا شوق تھا، میں لکھا کرتا تھا، اور تھیٹر وغیرہ سے میرا تھوڑا سا لنک تھا. مطلب کہ میں کنٹینٹ لکھا کرتا تھا، یعنی کہ اس پہ آنے سے پہلے کنٹینٹ لکھا کرتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے مجھے بڑا ہیلپ کیا، کیونکہ میں پہلے بھی چیزیں لکھتا تھا، کریکٹر لکھتا تھا. تو میں جو ایک عام شخص کی زندگی ہے اسی پہ ریسرچ بھی کر رہا ہوتا تھا اور اسی کو جج بھی کر رہا ہوتا تھا. اور مجھے شروع سے بحث کا بڑا شوق تھا. مطلب کہ میری جو یونیورسٹی لائف تھی کہ مجھے بحث کا بہت زیادہ شوق تھا. میں اس میں چیزیں نکالتا تھا کہ یار اس پہ بات ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے لیے بیسک جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. میرے لیے ابھی مشکل نہیں ہے کہ میں کوئی کسی بھی اوپن یونیورسٹی سے 1 سال میں پولیٹیکل سائنس یا کوئی MA جرنلزم میں کچھ ڈگری لے لوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں یہ اٹ سیلف ایک ڈگری ہے، یہ ٹریننگ کا نام ہے.
دیکھیں آپ جب ماسٹرز کر لیتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تقریباً اپنی پڑھائی جو ہے نا کمپلیٹ کر لی ہے. اس کے آگے آپ کی ٹریننگ ہے کہ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. دیکھیں میں اگر 16 سال جو مرضی پڑھ کے آیا ہوں, لیکن اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ میں نے کسی کو آپ کہہ کے بلانا ہے یا اوے کہہ کے بلانا ہے یا تو کہہ کے بلانا ہے, تو میری وہ 16 سال کی جو پڑھائی ہے وہ بے معنی ہو جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میرے پہ خاص کرم یہ کیا کہ میں جب اس فیلڈ میں آیا, مجھے پہلے جو استاد انس بھائی میں بتایا کہ مجھے لے کے آئے, وہ بھی میرے استاد تھے. فاروق شہباز بڑا ہے جو کہ بہت بڑا نام تھا ڈیجیٹل کا, اور وہ سیریس کنٹینٹ کرتے تھے, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ ٹرینڈ لے کے آئے کہ ڈیجیٹل میں بھی سیریس کنٹینٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے میری باقاعدہ طور پہ ٹریننگ کی, ہر ویڈیو کے بعد بتانا بیٹا یہ چیز بہت اچھی تھی, یہ چیز بہتر ہو سکتی تھی, یہ ایسے نہیں کرنا, یہ مسئلہ بن سکتا ہے. تو آپ بھی سینئر تھیں, انیب, حارث, بہت یہ سارا ایک ہلکا احباب تھا جنہوں نے بتایا, قاسم علی شاہ صاحب کہ بیٹا یہ کرنا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ورڈ اس طرح بولنا ہے. تو وہ ٹریننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. لیکن آپ جب 16 کر لیتے ہیں اس کے بعد مطلب کہ آپ نے پڑھائی تو کمپلیٹ کر لی, اس کے بعد ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی سے کس انداز میں تلخ سوال کرنا ہے, اوے کر کے بات نہیں کرنی. آپ نے الفاظ کا چناؤ وہ کرنا ہے کہ اگلے کو اس کی شدت محسوس نہ ہو, کیونکہ آپ بھی کرائم کور کرتی ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی یا کو بیٹے کے ساتھ کوئی ریپ یا بدفعلی والا معاملہ ہوا ہے, تو آپ نے جب اس کو رپورٹ کرنا ہے یا کور کرنا ہے, تو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ بڑے میرا خیال ہے کہ ان ورڈز کا چناؤ کرنا ہے کہ اگلے کی تکلیف میں مزید اضافہ نہ ہو. تو یہ باقاعدہ ایک ٹریننگ ہے, اور میں اپنے آپ کو بڑا بلیسڈ فیل کرتا ہوں کہ مجھے جو ڈیجیٹل کے بہت اچھے اور سیریس کنٹینٹ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ٹرین کیا. اچھا, کہتے ہیں کہ یوٹیوبر جو ہے وہ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں صحافت کو, اور وہ آ جاتے ہیں, اور مین اسکرین میڈیا کے جو صحافی ہیں ان کو بڑا اعتراض ہے یوٹیوبر سے. تو آپ نے کتنا پیسہ رشوت کے طور پہ دیا مین اسکرین میڈیا پر آنے کے لیے؟ اچھا, کیا کہتے ہیں, میں فاروق بھائی کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو مجھے نیو کی طرف سے کال آئی کہ حالانکہ تب اتنے ویوز نہیں آ رہے تھے ان ویڈیوز پہ, آ بھی رہے تھے, لیکن مطلب کہ وہ ایک نیا پلیٹ فارم تھا. تو ویڈیو کسی طرح سے ادارے میں پہنچی, وہاں سے کال آئی کہ بیٹا آپ آئیں اور انٹرویو دیں. انٹرویو دینے گئے تو انہوں نے مجھے مطلب کہا کہ یہ 2 لوگ آپ کی بڑی مطلب کہ آپ کے کوئی رشتے دار ہیں, کو جانتے ہیں. میں نے کہا سر میں ان کو ابھی ملا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بڑی جو ہے نا مطلب کہ آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں میرے سامنے پریزنٹ کر رہے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں سر, یہ اللہ کو خاص کرم. تو اس طرح کر کے نیو میں گئے, اور نیو کا ڈیجیٹل پھر ہم نے اسٹارٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے پہ اتنا خاص کرم کیا, جب میں نیو کا مائک پکڑا مجھے بڑا اچھا کنٹینٹ کروایا, اس پہ ویوز آئے, اور پھر انہیں احساس ہوا کہ یہ تو سیریس نوعیت کا کنٹینٹ کر رہا ہے. انہیں یہ پہلے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ڈیجیٹل کیا ہے تو تھوڑا سا انفوٹینمنٹ ٹائپ کچھ کرے گا, لیکن مجھے جب میں نے کنٹینٹ کیا تو انہوں نے واقعی فیل کیا کہ یہ تو ایک سیریس کائنڈ آف کنٹینٹ کر رہا ہے. اس کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے ایک علیحدہ سے پیج بھی بنایا, اور پھر اب الحمدللہ اس پہ میرا خیال 25 سے 30 لوگ اسی پیج پہ اب کام کر رہے ہیں. تو پھر 25-30 لوگ آپ کے اوپر کام کر رہے ہیں, مطلب کہ اب مزید لوگ بھی کام کر رہے ہیں نا. مطلب کہ پہلے صرف میں کنٹینٹ کر رہا تھا, اب تقریباً 8 سے 10 لوگ وہ ہیں جو میرے ساتھ مل کے اسی اسکرین پہ کام بھی کر رہے ہیں. پھر NLE ٹیم بڑھی, پھر پبلشر بڑھے, مطلب کہ اب وہ باقاعدہ ایک پورا نیو ڈیجیٹل بھی ایک اینٹی بن گئی. تو نیو اور جو یہ نئی بات میڈیا گروپ ہے, اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں جب بھی کوئی اپرچونیٹی بنتی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہوں تو یہ اسی کو وہ اپرچونیٹی دیتے ہیں. تو میں اپنے آپ کو بڑا بلیس فیل کرتا ہوں کہ میاں عمران صاحب جو یہ پروگرام کر رہے تھے وہ ایک دوسرے پروگرام پہ جا رہے تھے, تو مینجمنٹ کو محسوس ہوا کہ ہاں مینجمنٹ نے میرے پہ بڑا جو ہے اعتبار کیا, اور الحمدللہ اللہ نے بڑا خاص کرم کیا, تو اس طرح سے مین اسکرین کی طرف آنا ہوا. تو علی حمزہ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو مائک خریدتے ہیں, ٹرائیپوڈ لیتے ہیں, اسٹینڈی لیتے ہیں, واٹ ایور, موبائل لیا اور مارکیٹ میں نکل گئے, انیوا سوال کرنا شروع کر دیے, لوگوں کی طرح چھاپے مارنا شروع کر دیے, ویوز نہ آنے پر پھر غلط کانٹینٹ بنانا شروع کر دیا, تو انہیں کیا کہیں گے کہ وہ صحافی ہیں اور اگر ان فیوچر ان کا کوئی کانٹینٹ چل بھی جاتا ہے تو انہیں کس سائڈ پر لے کے جانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ مائک لیں, کیمرہ لیں, اکوپمنٹ لیں, اور میں تو میرے ساتھ جتنے بھی ٹیم ممبرانز بھی ہوتے ہیں, میرے دوست صاحب بھی ہوتے ہیں, میں انہیں یہ انکریج کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو اگر ابھی لگ رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی ادارہ نہیں مل رہا, آپ اپنا شروع کریں, آپ کریں, لوگوں سے جا کے بات چیت کرنے شروع کر دیں, مہنگائی پہ بات چیت شروع کر دیں, یہاں پہ الیکشن ہونے والے اس پہ بات چیت شروع کر دیں, پولیٹیکل پاکستان کے سسٹم پہ بات چیت شروع کر دیں. اچھی چیز ہے یہ, فوری طور پہ تو نہیں آپ کو لگے گا کہ رسپانس آ رہا ہے, لیکن ایک دن جب رسپانس آئے گا تو بڑا اچھا آئے گا, لوگ آپ کو سیریس وے میں دیکھیں گے. بہت سے لوگ کرتے کیا ہیں کہ شروع میں ایک آدھ جب ویڈیو کی پڑھی لکھی, مطلب کہ آپ قاسم علی شاہ صاحب کا انٹرویو کریں شاید اتنے ویوز نہ آئیں, وہی جب وہ کسی روڈ پہ کھڑی کسی جسم فروش عورت کا کرتے اس پہ ویوز آ جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قاسم علی شاہ کا انٹرویو کن لوگوں نے
نے دیکھنا تھا اور وہ روڈ پہ کھڑی جو جسم فروش خاتون ہے اس کا انٹرویو کس نے دیکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں تو اس پہ ویوز تو آ جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو لانگ لاسٹ ہیلپ نہیں کرتے, آپ کو ہیلپ نہیں کرتے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں اچھا کنٹینٹ کریں. اس پہ ٹائم لگتا ہے, لیکن انشاءاللہ جب یہ ایک بار آڈینس جڑے گی, وہ کنیکٹ کرتی ہے, انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کچھ اچھی چیز آنی ہے. اس کی بہت بڑی ایگزامپل ہے فاروق شہباز بھائی. وہ اردو پوائنٹ سے اب اس ٹائم ماشاءاللہ PNN میں ایک مین اسٹریم چینل پہ ایک پرائم ٹائم کا پروگرام کر رہے ہیں. تو لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید بھائی یہ ڈیجیٹل پہ تو سیریس کنٹینٹ بکے گا ہی نہیں, لیکن دیکھیں وہ اسی کنٹینٹ کو کر کے انہوں نے اپنے آپ کو نام بھی بنایا, اپنے آپ کو منوایا, اور آج ماشاءاللہ وہ ایک بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. اور دیکھیں وہ ہمارا فخر ہے, وہ ہمارا فخر ہے, اور وہ یوٹیوب سے گئے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں یوٹیوبر, وہ خود بھی یوٹیوب پہ آپ کے آگے کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, میٹر یہ کرتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں مائک ہے, وہ کیا کنٹینٹ کر رہا ہے. یوٹیوب پہ بہت اچھا لوگ بھی کام کر رہے ہیں. منصور علی خان ہے, وہ ٹی وی پہ بھی اچھا کر رہے ہیں, وہ یوٹیوب پہ بھی اچھا کر رہے ہیں. مطلب کہ اگر انہیں میں یوٹیوبر کے طور پہ بھی جب بھی دیکھوں گا, میں کہوں گا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طرح اور بھی دیگر یوٹیوبرز بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ مین اسٹریم پہ ہوں بھی نا. تو اس لیے یوٹیوبر کو گالی نہیں ہے, یوٹیوب ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو آپ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ علی حمزہ موجود تھے جنہوں نے زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع کیا ایک سوشل میڈیا سے, اور اب یہ مین اسکرین میڈیا پر بیٹھے ہیں. جن لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ مین اسکرین میڈیا پر نہیں جا سکتے, یہ ان کی زندہ مثالیں ہیں کہ آبویسلی اگر آپ محنت کریں تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو مائک اور موبائل تو خرید لیتے ہیں مگر ان کو استعمال کرنا نہیں آتا. اپنی قیمتی رائے سے لاسٹ میں کہ مائک اور موبائل ضرور خریدیں اور اس کا اچھا استعمال کریں. اچھا استعمال کریں. قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.